السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آئی ہوں، میرا موضوع سخن ہے توبہ اور استغفار کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسے معاف فرما کر اس کو دنیا اور آخرت میں فائدے عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں ان فائدوں کو بتاتی چلوں۔ جب بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ استغفار کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین من التوابین۔ بنی آدم کی ہر اولاد گنہگار خطا کار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں سچی توبہ استغفار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد میں اضافہ فرماتا ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آئیے غم کے تعلق سے ایک واقعہ بتاتی چلوں۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے ہمارے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، اب بتائیے ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر جاؤ اور جا کر کے توبہ استغفار کیا کرو۔ اور صحابہ اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں اور جا کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں تو ان کا بیٹا اچانک رات میں دیکھتا ہے کہ وہ زنجیروں کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اچانک اس کی بیڑیاں کھلنے لگتی ہیں اور وہ وہاں سے نکل کر کے اس کے ایک اونٹ نظر آتا ہے اور اس اونٹ پر وہ سوار ہو جاتا ہے۔ سوار ہو کر کے نکلتا ہے تو اس اونٹ کے پیچھے کئی اونٹ بھاگ کر کے آتے ہیں، اور وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے تو وہ ماں باپ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ توبہ استغفار کرو، ہم نے توبہ استغفار کیا اور ہمارا بیٹا ہمارے گھر واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ کئی اونٹ بھی بھاگ کر کے آ گئے ہیں، اب بتائیے ہم ان اونٹوں کا کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ توبہ استغفار کی برکت کا نتیجہ ہے، تم ان اونٹوں کو رکھ لو۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، اور توبہ استغفار کے فائدے اور جانیں گے کہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر برائی کو، ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کا ایک قبیلہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوٹ مار کیا کرتے تھے، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا خوری کرتے ہیں، ہمارے اندر ہر برائی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی توبہ ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر برائی، ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سچی توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے،
پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے پھر گناہ کرتے جائیں، ایک دھبا پڑتے اس کا دل سیاہ بن جاتا ہے اور اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں ہوتی۔ اگر وہی توبہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بالکل پاک و شفاف بنا دیتا ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، توبہ استغفار کے فائدے یہ بھی ہیں، آئیے بتاتی چلوں۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے سے مال میں برکت دیتا ہے، توبہ استغفار کرنے سے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرماتا ہے، توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی مصیبتیں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ استغفار کرو، توبۃ نصوحا سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے، آئیے ایک واقعہ بتاتی چلوں۔ ایک آدمی بیابان جنگل میں سفر کے لیے نکلتا ہے اور اس کے پاس اس کا ایک اونٹ ہوتا ہے، وہ چلتے بیابان جنگل میں چلا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تھک ہار کر کے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو کر کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہے، اس کا مال بھی غائب، اس کا اونٹ بھی غائب، اور وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ پریشان ہو کر کے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے اور اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، لیکن جب تھک ہار کر کے اسی جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگنے کے تھوڑی دیر بعد اسے نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے مال کے ساتھ واپس آیا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کیا اس کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب العالمین، تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اس آدمی سے زیادہ، اس کے اونٹ کے ملنے سے زیادہ جس طرح یہ آدمی خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں دگنا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ استغفار سے خوش ہوتا ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غم سے نجات دے گا، توبہ استغفار کریں گے تو اللہ ہمیں ہر پریشانی سے نجات دے گا، توبہ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب کو ہٹا لے گا۔ اسی طریقے سے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ استغفار کریں اور اللہ کے سامنے عاجز و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی بھیک مانگیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والی کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔